سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور اس میں آج ہم پارہ نمبر 25 میں سورہ دخان ہے، اس سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی کہ جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ رمضان کی یہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو اور یہ فیصلے اترتے ہیں۔ انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے وابستہ، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہماری ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اور اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ سورہ دخان جو ہے، اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے، اور شدید عذاب اور عظیم نعمتوں کی تفصیل بھی ہے۔ دخان جو ہے وہ دھوئے کو کہتے ہیں، اور دھواں کا ایک ذکر ہے اس میں آئے گا، اسی نام پر اس صورت کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمان و زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے وہ دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ڈال دے، ہم ایمان لائے، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں اور آیت نمبر 16 میں قیامت کے عذاب کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 15 میں جو ابھی پڑھا ہم نے جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ قحط کا عذاب ہے جس میں اہل مکہ اس سورت کے نزول کے زمانے میں مبتلا تھے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف سے ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، پھر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، اور ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، اور اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔
یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے باغ اور چشمے اور کھیت تھے اور شاندار محل جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے اور ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام۔ اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ تو یاد رکھے، جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی ظالم ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز شکر ادا کرتی ہے۔ تو قوم فرعون کا کوئی نیک عمل تھا ہی نہیں، تو جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تو آسمان والے ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، اور نہ ہی زمین پر کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے زمین ان کے پیچھے روتی، یعنی کسی کو صدمہ نہیں پہنچا۔ تو رویا کب جاتا ہے؟ کہ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں صریحاً آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی کہ انہیں بعد سے بعد موت کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا خراب ہو گیا تھا۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں یا تبے کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ۔ طبا قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسارا، قیصر فرعون وغیرہ القاب مختلف ممالک کے بادشاہوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ لوگ قوم سبا کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور صدیوں تک یہ عرب میں حکمران رہے۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادوں کو، یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ۔ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یا آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زخم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ تو دنیا میں وہ بڑا عزت دار آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ آخرت میں اس کے برے اعمال کی وجہ سے کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے ریشم لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ تو امن کا ہونا بھی کسی جگہ اس کا اصل حسن ہے، وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے نا جہاں ویسے معمولی سی ہو لیکن انسان کو سکون حاصل ہو اور وہ پیس محسوس کرتا ہے، چاہے وہ ایک درخت کا سایہ ہو، کوئی ایک معمولی سی مسجد ہو، چاہے وہ کوئی ذکر کا حلقہ ہو معمولی سے لوگوں کا، وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں امن ہوتا ہے۔ جنت کا بھی اصل حسن یہی ہے کہ ساری نعمتوں کے ساتھ امن ہوگا، اور دنیا میں ساری نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو انسان کی پریشانی اس نعمتوں سے لطف اندوز نہیں اٹھانے دیتی۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ دخان جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد ہے سورہ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہے، بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام دیتے ہیں۔ تو یعنی یہاں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، آسمان کا، زمین کا، لوگوں کا، جانوروں کا، رات کا، دن کا، پھر آسمان سے بارش کے آنے کا اور اس سے زمین کے زندہ ہونے کا، ہواؤں کو چلانے کا۔ یہ ہمارے سامنے دلائل ہے نا، تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں۔ تو یہ سورہ جاثیہ میں جو ہے نا کافروں پر اتمام حجت ہے، اور آیات الہی سے غفلت کا انجام اور تذکر کائنات کی بشارت، نفس کی غلامی، یہ بھی شرک ہے۔ اور حقیقی یہ بھی بتایا گیا اس میں کہ حقیقی بادشاہ اللہ ہے، اور اعمال کا جو حساب ہے نا اس کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ اللہ کی بڑائی اور اللہ ہی کی بڑائی ہے، اور اسی کے لیے تکبیر ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہمارے آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے۔ بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین و آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی قیامت کا، تو ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کر دیا ہے، لہٰذا آپ اسی پر چلیں اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ یہ بصیرت کی روشنی یعنی کہ یہ بصیرت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈیپ جو تھنکنگ ہوتی ہے، ڈیپ اندر سے جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بعد جو چیز واضح ہوتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، وہ سب جو ہے نا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو کہ یقین لے کر آتے ہیں، جن کو غیب پر یقین ہوتا ہے، اور تمام جو عقائد ہیں ان پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ڈٹرمنیشن آتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ڈلتا، اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری جو عبادات ہیں اس میں پہلا جو چیز ہے وہ یقین اور ہمارے عقائد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں تو ہمارا عمل جو ہے وہ بیکار ہے۔ لیکن جس کو یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ماننے اور نہ ماننے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، تو پھر وہ اس کو سیریسلی لیتا ہی نہیں۔ یقین کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بصیرت بھی ہوتی ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یقین نہ کریں ان کے لیے تاریکی اور غم کا سبب ہے یہ سب۔
کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا۔ بہت بڑے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ یعنی بہت واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اجترحوا السیئات ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو عاملوا الصالحات ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، کیٹیگریز الگ ہیں، دونوں کی زندگی نہ برابر ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی، دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کی الگ ڈائریکشنز ہیں۔ انسان ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کرتا، یا اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ تو یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاض کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیات اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ کاش میں جان لیتے کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں ہوں، کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہو، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح قرات کر رہے ہیں، بہت بھاگ کر لوگوں کے کام آتے ہیں، نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، آپ کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ نے تو آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اپنا لیڈر، اپنا معبود بنا رکھا ہے، اسی کو فالو کرنا اور اسی کو پوجنا۔ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ بہت خطرناک بات ہے، جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے اور جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کر جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی کی ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ تو کہ کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو، وہ دونوں بھی بہتر ہوگا۔ یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا۔ اور سہیل تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں اور ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، اگر تم سچے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی ساری کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ تو آج وہ موقع ہے کہ رب سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیا جائے۔ یہ مہلت جو دی گئی اس میں یہ کام کرنا ہے، آخرت میں یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کا وصف ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ آیت تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کریں گے اور کہیں گے کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور کسی اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہیں، سب سے بڑے ہیں، وہو العلی العظیم۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال ہوگی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے، اور ان 2 آخری آیات کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس دن اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں سکھا دے اور اللہ ہمیں سمجھا دے۔ تو یہ جو آخری آیات ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ جاثیہ جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اب اس کے بعد پارہ نمبر 26 ہے اور سورہ احقاف جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف میں قوم عاد کی بربادی کی داستان ہے، حق کی دعوت، جنات کی زبانی کا ذکر ہے، عقائد اور اعمال کی اصلاح کا بیان ہے، اور روز قیامت مشرکین کے معبود دشمن ہوں گے، اچھا اور برا کردار کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او آثرة من علم ان کنتم صادقین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک خاص مدت کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں اور اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں یہ فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ مجھ سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ تو قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ تو انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں ہے نا، تبھی تو وہ پورا یہ جو واقعہ ہے جو مستقبل میں ہونے والا ایک واقعہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو علا کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا؟
نوازا ہے، یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور اللہ اور کس کو نوازے گا، یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تذکیہ نہیں کروں گی، البتہ مجھے اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان سے ذکر کیا اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا تو جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں بھی خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں اور حق ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود گھڑ لیا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے اس سے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کبھی بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ پہ پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں گواہ سے مراد کوئی خاص شخص نہیں بلکہ اسرائیل کا ایک عام آدمی ہے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید جو تعلیم تمہارے لیے پیش کر رہا ہے یہ کوئی انوکھی چیز نہیں جو دنیا میں پہلی مرتبہ تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اور تم یہ عذر کر سکو کہ ہم یہ نرالی باتیں کیسے مان لیں جو نوع انسانی کے سامنے کبھی آئی ہی نہ تھی۔ اس سے پہلے ہی تعلیمات اسی طرح وحی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے سامنے تو تورات اور دوسری کتب آسمانی کی شکل میں آ چکی ہیں، اور ان کا ایک آدمی ان کو مان بھی چکا ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما زحمت بن کر آ چکی ہے۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ 30 مہینے کتنے ہوئے؟ 2.5 سال۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تاب فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر خاص طور پر ماں کے حق کو تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ ماں اور اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے سارے کام اس کے کام کاج کرتی ہے، اور جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ اس احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ معاویہ بن جاہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔
اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو کر گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یعنی جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ الگ ہوگا، اور درجہ کس کے مطابق ہوگا؟ عمل کے مطابق ہوگا۔ اور جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ تو صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بہت ڈرا کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ پھر ہماری یہ دنیا کچھ ادا کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم یعنی کہ جو عذاب ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا انہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی عذاب کی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت کی ابتدا تو انہوں نے اس خیال سے کی تھی کہ یہ خدا کے مقبول بندے ہیں اور ان کے وسیلے سے خدا کی ہماری رسائی ہوگی، مگر بڑھتے بڑھتے انہوں نے خود انہی ہستیوں کو بھی معبود بنا لیا اور انہی کو مدد کے لیے وہ پکارنے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے اور انہی کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہی صاحب تصرف ہیں اور ہماری فریاد رسی مشکل کشائی بھی یہی کریں گے، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کی بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھر رکھے تھے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ ہمارا بالکل صحیح، درست اور مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ واقعہ بھی یعنی کہ پہلے ان کا بھی یہی تھا، نیک لوگ تھے وہ بھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ ان کا عقیدہ تبدیل ہوتا چلا گیا اور ان نیک لوگوں کو ہی وہ معبود بنا دیا انہوں نے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پڑھتے۔ تو کیسی نیک روحیں تھیں کہ بہت بڑی تعلیم و تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوا، قرآن کا ادب کیا، قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنو، خاموش رہو۔ تو یہی چیز ہمارے لیے سبق ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنیں اور اس وقت ہم خاموش بھی
رہیں۔ انہوں نے جا کر کہا ہے، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، اور رہنمائی کرتی ہے حق اور راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیا ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جس دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ نافرمان لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں پہ سورہ احقاف جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد میں مومنانہ، کافرانہ، منافقانہ روش کا بیان ہے۔ دو قومی نظریہ اور دو قومیں، یعنی مومن یا کافر، اور ان کے بارے میں ذکر ہے۔ جنت کے مشروبات کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انکار حدیث جو ہے وہ منافقانہ روش ہے، اور دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگانا، اس بارے میں بات کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ احقاف تک جو تھا یہ ہمارے ساتوں حمام جو ہے نا وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں عقیدے کی کتنی بات کی گئی ہے نا، عقیدے کی بات کی گئی ہے کتنی، اور توحید کی بات کی گئی ہے، اور اب جو ہے سورہ محمد جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، تو اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہے، اور اس سے پہلے جو ساتوں حامیم آئے ہیں توحید کی بات ہے، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ، اور پھر سورہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی مشرکین مکہ جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی بہت کرتے، تو ان کے یہ سارے عمل کی اب ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا نا کہ یعنی انہی میں سے، قریش میں سے ہی جو لوگ ایمان لائے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا، اور ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا۔ لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے تو آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے گا؟ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ پھر جب ان کافروں سے تمہاری مد بھیڑ ہو تو اپنا پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، تا آگے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تو اس آیت کے الفاظ سے بھی اور جس سیاق و سباق میں یہ آئی ہے سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لڑائی کو حکم جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جب کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ابھی مدبھیڑ نہیں ہوئی ہے، اور اس کے ہونے سے پہلے یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر محض باطل پرستوں کی سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تمہارا محتاج نہیں تھا۔ یہ کام تو ایک زلزلہ، ایک طوفان چشم زدن میں کر سکتا تھا، مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہوں وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور ان کے مقابلے میں جہاد کریں۔
اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ تو مومن جنت میں اپنی منزل کے مقام کو، اپنے گھر کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یعنی قیامت کے ٹائم وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو وہ جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جس دنیا میں کوئی اپنے گھر پہنچتا ہے، اتنا زیادہ فیملیئر ہوں گے، اتنا ان کو جانتے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے، یعنی نہ ہی وہ کسی سے راستہ پوچھیں گے، نہ ہی کوئی انہیں بھول چک ہوگی یا کہ یہاں سے ٹرن لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے، یوں محسوس ہوگا جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے، یہیں سے بلانگ کرتے تھے، تو وہ سب چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ فیملیئر ہوں گی۔ تو مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنا خادم سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں ان میں سے ہر شخص اپنی جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں؟ تو سب سے پہلے ایمان ہی ہے، اور پھر عمل صالح۔ بہت دفعہ یہ آتا ہے کیا ہے عمل صالح؟ تو سب سے پہلی چیز اس میں نماز آتی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح سے سورہ اخلاص کا پڑھنا، ذکر اذکار کرنا اللہ کی خاطر، کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ کسی لالچ کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا، ذکر کرنا۔ اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، وہ چھوٹی ہو، اور چاش کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو یہ تمام کام ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں جو سنت کی ہے نا، 4 رکعتیں سنت کی، ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ اسی طرح سے صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو صفے پر کرنا، اس میں بہت ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، دھیان نہیں رکھتے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شغاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو صفوں کو پر کرنا، آج کل دن ہے بلکہ آخری راتیں چل رہی ہیں اور تراویح بھی سب لوگ پڑھتے ہیں، تو جہاں دیکھیں کہ صف، اب دیکھیں سامنے والی خالی ہو گئی ہے، برابر سے کوئی چلا گیا ہے بیچ میں سے اٹھ کے، تو اس صف کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شغاف کو پورا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کریں تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حج یا عمرے یا حرم جانے کو سمجھتے ہیں، وہ زیادہ عمل صالح ہے، لیکن اگر ہم صف میں کھڑے ہیں کسی عام مسجد میں بھی اور اس میں گیپ فل کر رہے ہیں تو شاید عمل صالح نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی خاطر اس گیپ کو فل کریں تو یہ بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اپنے حق سے دستبردار ہونا، یہ بھی ایک محل کا جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں، جو حق پر ہو جھگڑا چھوڑ دے، ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو آگے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔
کس کے؟ کافروں کے، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ کی بات کی جا رہی ہے۔ انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو، اور وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں۔ پرہیز لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی متقی لوگوں کے لیے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ اب یہ 4 قسم کی نہریں، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی ہے، شراب کی ہے، دودھ کی ہے، اور نتھرے صاف شفاف پانی کی ہے، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ ہی تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ تراویح کے سجدوں میں جو آج کل آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کی، تقویٰ کی، عفت و پاکیزگی کی، اور غنا کی۔ یہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت کے ہی منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ ان کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وقت خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگی اپنے قصور کے لیے بھی، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ آپ کی سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ تو اسلام نے جو اخلاق انسان کو سکھائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی عبادت بجا لانے میں اور اس کے دین کی خاطر جان لڑانے میں خواہ اپنی حد تک اتنی کوشش کرتا رہے، اس کو کبھی اس ذوق میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ میرے مالک کا مجھ پر جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں، اور ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما۔ اور یہی اصل روح ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس ارشاد کی کہ اے نبی اپنے قصور کی معافی مانگ لیجئے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے حید میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں کے سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو تالا لگا دل جو ہے وہ بند دروازے کی طرح، یعنی ان کے دل کے دروازے بند ہیں۔ جن کو تالا لگا ہوا ہے جب تک تالا نہ کھولا جائے گا اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا۔ دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا، حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے، عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو قرآن سے ہی دل کھلتے ہیں، اور اس لیے اسے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے جانے کے بعد پھر اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں گے تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جب کہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان سب کا کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ تو اعمال کو برباد کرنے کی بات ہوئی، کیونکہ بعض اوقات انسان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اعمال ضائع ہونے کی صورتیں کیا ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی نیک اعمال کو ضائع کر دینا۔ جب انسان کی آخری عمر میں نیکیوں کے بجائے برائیاں ہی ہوتی ہیں، اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع کر دینا۔ اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع کرنا کہ ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دو، پورا ہی نہ کرو۔ جیسے آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ملا، زیرو ہو گئی۔ اسی طرح کوئی نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں، اس کو بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے مال برباد کر دیتی ہے، تو کیا کرایا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات دیکھیے کہ آپ آدھی ہنڈیاں پکا کر چھوڑ دیں اور جب آپ دوبارہ پکانے لگتے ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا نا۔ اسی طرح بدعات اعمال کو برباد کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی تو جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں، مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو، رسول اللہ کی درخواست نہ کرو، تم یہ غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو رمضان کے ہر دن جب آپ کو نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہو، انسان کو اپنی اور ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں، اور ضرورتیں بھی ہوں لیکن انسان میں اس میں سے تھوڑا سا نکال سکتا ہے نا، ضرورتوں کے ساتھ ساتھ بھی تو نکالے، موقع ہے۔ یعنی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تو تم اللہ کے دین کی مدد کا کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو تم سے آگے نکل جائیں گے، پھر ہم کہاں ہوں گے؟ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ مجھ سے یہ خدمت کا کام لیتے رہیں، مجھے ہی توفیق دیں کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتی رہوں اور مجھ سے کسی اور کو تبدیل نہ کریں۔ بخل کی بات کی، بخل کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی تنگی۔ جب دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر اجر سے بھی رک جاتا ہے، تو جتنی دیر ہم کرتے رہتے ہیں اتنی دیر اجر بھی ملتا رہتا ہے، اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو ادھر سے تو وہ بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے کہ پکی بات ہے، قسم کھا کے بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل ہے اور حد سے زیادہ بزدل ہونا۔ اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے، یعنی بے صبر پن، چھوٹی سی تکلیف برداشت نہ کرنا۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ محمد جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح میں فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان ہے، بیعت جو ہے بیعت علی الموت
کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مژدہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے، جس میں بظاہر ہم نے وہ تمام شرائط مان لی جو کفار ہم سے منوانا چاہتے تھے، لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صلح در حقیقت ایک بڑی فتح تھی، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو یہ صورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے، جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، اور وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ پھر مصالحت و معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، وہی صلح حدیبیہ ہوئی اور آئندہ سال آ جائیں۔ تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا اور اپنی قربانی کے جانوروں کو وہیں پہ نہر کر دیا تھا جہاں آپ محصور تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور اگرچہ آپ عمرے کیے بغیر ہی آ گئے تھے اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے تھے کہ جس پر صحابہ بہت پریشان تھے اور ایک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اتنے پازیٹیو انداز میں کہ ساری سچویشن کو بدل لیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہزیمت تھی، تو یہ تو بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے، اور انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ذبح کر دیے تھے۔ تو اس موقع پر جب صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جان لیا کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دی جاتی ہے جس میں مسلمان اپنے حق سے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے خود پیچھے ہو جاتے ہیں اور کسی اور کو آگے کرتے ہیں، تو وقتی طور پر تو انسان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے کسی کی اہمیت کو مان لینا، کسی کو اس کا مقام دے دینا۔ اس میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری تو اس میں ذلت ہے، لیکن کئی دفعہ اس سے ہی انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے۔ اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں اور جنت آپ کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو عبادت سے فارغ ہو کر ہی دنیا میں لگ جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنہوں نے ساری خوشخبریوں کے باوجود کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت سے فرض سمجھ کر نہ کریں، شکر کی ادائیگی کے طور پر بھی کیا کریں۔ خاص طور پر جب تراویح پڑھتے ہیں تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، وقت دیا، سہولت دی، موقع دیا کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر روز شکر ادا کیا کریں تاکہ زندگی کے آخر تک شکر ادا کرتے چلے جائیں، اور زندگی کے آخر تک بھی، کیونکہ انسان جب جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کو خوف و گھبراہٹ ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میں عبادت کر سکوں گا یا نہیں، قدم اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں تو قیام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کی وجہ سے توفیق ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ اور تم کو زبردست نصرت بخشے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور وہ حلیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہنی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں، مشرکوں مردوں اور عورتوں کو سزا دیں جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں
بیت کہتے ہیں عہد کو، تو اشارہ ہے اس بیت کی طرف جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی تھی۔ یہ بیت اس بات پر لی گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو مسلمان یہیں اور سوا قریش سے نمٹ لیں گے، خواہ نتیجے میں وہ سب کٹ ہی کیوں نہ مریں۔ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ شخص سے رسول کا نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور یہ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے در حقیقت اللہ ہی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد تو چکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ نے قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آج کے لیے یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔